قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، آج کی تراویح میں 11واں پارہ اور 12واں پارہ پاؤ تک تراویح پڑھی جائے گی. 11ویں پارے میں گزشتہ کل سے جو سورت شروع ہوئی تھی سورہ توبہ، اسی کا پاؤ پارہ ہے. اس کے بعد پھر سورہ یونس اور پھر سورہ ہود ہے، اور ایک اور سورت آئندہ کل جو پڑھی جائے گی سورہ یوسف. 3 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام سے 3 سورتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں. نازل بھی اسی طرح ہوئی اور ترتیب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح رکھا. سورہ توبہ اس سورت کا دوسرا ایک نام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ سورہ فاضحہ ہے. فاضحہ کا معنی رسوا کرنے والا، یعنی اس سورت میں منافقین کی ساری پول کھول کے رکھ دی. اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ پاک نے مختلف طبقات جتنے بھی تھے مسلمانوں میں اور منافقین میں مدینہ منورہ میں ان سب کو کھول کر اللہ پاک نے رکھ دیا. اس لیے اس صورت میں سب کا ذکر ہے. اس اعتبار سے یہ صورت سب کے احوال کو کھول رہی ہے. دوست اور بزرگوں، شروع جب تفسیر ہوئی اس وقت آپ سے عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے المغضوب علیہم سے یہود کی طرف اشارہ کیا اور ضالین سے نصارہ کی طرف، عیسائیوں کی طرف. پھر اس کے بعد ہدی للمتقین سے ایمان والوں کا ذکر کیا سورہ بقرہ کے شروع میں، اور پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر کیا. بیچ میں کفار کی بھی 3 آیتیں آئی اور پھر منافقین کے سلسلے کی چند آیتیں آئی. یہ گویا قرآن کریم ابتدا میں ہی بتلاتا ہے کہ اس قرآن کریم میں یہود کے متعلق گفتگو ہوگی، عیسائیوں کے متعلق ہوگی، مشرکین کے متعلق ہوگی، اور اسی طریقے سے منافقین کے متعلق. ایمان والوں کے لیے تو نازل ہی ہوا ہے اس لیے ایمان والوں کا تو کثرت سے ذکر ہوگا، لیکن منافقین نام کی ایک جماعت کو بھی قرآن کریم نے کثرت سے ذکر کیا. اس کو تھوڑا سمجھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی، اس سے پہلے مدینہ منورہ کے جو حالات وہ یہ تھے کہ یہاں 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج. یہ دونوں قبیلے مشرک اور قریب ہی میں یہودیوں کی بڑی آبادیاں تھیں. خیبر کے پاس تو تھی ہی، خود مدینہ منورہ میں بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی آبادی تھی. یہ لوگ بار بار مشرکین سے یہ کہتے تھے کہ ایک نبی تشریف لانے والے ہیں، اور جب وہ آئیں گے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ کے یہودی، مدینہ منورہ کے جو یہ 2 قبیلے مشرکوں کے تھے، ان 2 قبیلوں سے بار بار یہ کہتے تھے کہ ایک نبی تشریف لائیں گے اور پھر ان کے ساتھ مل کر ہم تم سے جہاد کریں گے، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اور تم پر ہم فتح پائیں گے. ایک نسبت سے تو یہودی وہاں تک پہنچے. اتفاق یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں نے اور بھی ایک سازش کی تھی جیسے اس وقت پوری دنیا میں وہ کر رہے ہیں. اس وقت مدینہ کے ان 2 قبیلوں کو، اوس اور خزرج کو لڑایا کرتے تھے یہودی، جس اس وقت دنیا کو لڑاتے ہیں. اس وقت کبھی اس طریقے سے ان دونوں قبیلوں کو لڑاتے تھے. چنانچہ 4 بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی اور اس میں اشارہ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یہ انصار کو کہا جا رہا ہے اس آیت کے ذریعے کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. دونوں بڑے قبیلے اوس اور خزرج، ان کے درمیان 100 سال 150 سال تک لمبی لڑائیاں چلی. قبیلے کا ایک مرا، دوسرا مرا، باپ سے بیٹا، بیٹے سے پھر اس کا بیٹا، اس طریقے سے لمبی لڑائیاں چلتی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ منورہ کے یہ حالات، ان حالات میں یہودیوں کا ایک کام تھا کہ اوس والے بیٹھے ہوتے تو ان کی لڑائیوں میں، چونکہ وہ جب عرب جاہلیت کا زمانہ تھا، عربی میں اشعار کے ذریعے ایک دوسرے قبیلے سے کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے.
آج جس طریقے سے اس وقت میڈیا ہے، اس وقت کا میڈیا عربی زبان میں اور عرب لوگوں میں شعر و شاعری، تو اس شعر و شاعری کے ذریعے اب ان میں ایک یہودی تھا مدینہ منورہ میں شماس، اس کی عادت تھی کہ جب اوس اور حضرت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ایک مجلس میں اور آپس میں کوئی لڑائی اور کوئی دشمنی نہیں، لڑائی تو ہوتی ہے، ایک گاؤں ہوتا ہے، لوگ سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، پھر یہ ایسا کرتا کہ جب اوس اور حضرت کے دونوں ملے جلے لوگ ہوتے تو کچھ اشعار قبیلے اوس نے جو حضرت کے خلاف کہے ہوں اس کو چھیڑ دیتا تھا، کبھی الٹا کرتا۔ اس طریقے سے ان دونوں قبیلوں میں جب یہ پرانے اشعار آتے اور ان اشعار میں یہ قبیلہ دوسرے قبیلے پر اپنی بہادری کا اظہار کرتا، ہم نے تمہارے آدمیوں کو ایسے مارا، تمہارے ساتھ ہم نے ایسا ظلم کیا، دوسرا قبیلہ بھی اس طرح ذکر کرتا۔ آپس میں یہ اس طرح کی جو پرانی لڑائیاں ہوتی تھی، ان لڑائیوں کو یہ یہودی مدینہ منورہ میں چھیڑتے رہتے تھے تاکہ کسی طریقے سے مدینہ کے یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑتے رہے اور ہم ان سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ ایک پالیسی تھی انٹرنیشنل یہودیوں کی اس وقت بھی اور آج بھی، اس کے ذریعے ان دونوں قبیلوں کو لڑاتے رہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مدینہ منورہ کے یہ دونوں خاندان لڑتے لڑتے ان میں بہت سارے جو سردار تھے وہ سب مارے گئے، اور اب یہ پورے کے پورے یہ دونوں خاندان بغیر سردار کے، بغیر قبیلے کے امیر کے، بغیر سمجھدار لوگوں کے رہتے، اب آپس میں یہ پریشان تھے۔ اتفاق یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 2 سال پہلے مدینہ منورہ کی ان انصار کو حج کے اندر بھیجا، اور جب وہ حج میں گئے اور ان کو پتا چلا کہ ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو ان کے دل میں بات آئی کہ یہ وہی نبی تو نہیں ہے جن کے متعلق یہودی ہم سے کہتے ہیں، اس لیے وہ آگے بڑھ جائے اس سے پہلے ہم ان کے پاس جائیں اور ان کی بات سنیں، اور چونکہ مدینہ سرکار سے خالی ہے اس لیے ان کو ہم اپنے یہاں بلا بھی لائے۔ یہ اس طریقے کی آہستہ آہستہ 2 سالوں میں تیاریاں ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات انصار نے، جن میں دونوں قبیلے کے افراد تھے، اوس کے بھی تھے، حضرت کے بھی تھے، ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لائیے اور آپ کے آدمی بھیجیے۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر صحابہ کو حضور نے بھیجا اور وہاں انہوں نے مدینہ میں اسلام پھیلایا، تعلیم، تبلیغ وغیرہ یہ ساری چیزیں مدینہ منورہ میں ہوئی، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ بہت بڑا حصہ اس کا ایمان اور ہدایت سے بھرا ہوا۔ اب یہ جو مدینہ منورہ کے اندر جس وقت یہ مسئلہ پیش آ رہا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے، اس موقع پر مدینہ چونکہ بغیر سردار کے تھا تو اوس اور حضرت والوں نے آپس میں یہ سوچا تھا کہ کسی کو بڑا ہمارا بنایا جائے تاکہ اس کی رہنمائی میں ہم لوگ چلیں۔ اب دونوں قبیلے لڑتے لڑتے عزیز آ چکے، عبداللہ ابن ابی نام کا ایک شخص تھا، ان لوگوں نے، یہ بڑا سردار تھا، مالدار بھی تھا، بہت ساری سرداری کی جو ظاہری علامتیں اور صفات ہونی چاہیے وہ اس میں تھی، تو ان لوگوں نے اس کو اپنا سردار متعین کر دیا اور مدینہ ہی میں ایک یہودی کے یہاں اس کے لیے سونے کا تاج بنانے کے لیے بھیج دیا ہے۔ یہ حالات تو مدینہ منورہ کی برسوں سے جو پریشانی کے تھے اس کی روشنی میں ہوئی، ادھر یہاں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ تو اب یہ ہوا کہ عبداللہ ابن ابی جس کو انہوں نے سردار بنایا تھا، جس کی سرداری خطرے میں آ گئی، اس لیے دونوں قبیلے والے ایمان لے آئے تھے اور اب یہ عبداللہ کو اپنا سردار بنانا نہیں چاہتے تھے، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحت اپنے آپ کو رکھتے تھے، اور چونکہ شریعت کے احکام مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وحی کے ذریعے نازل ہو رہے ہیں، تو اب یہ ہوا کہ اس شخص کی اپنی بنی بنائی چودراہٹ جا رہی، تو اس نے یہ سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ لوگوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا امیر سب نے متفق بنا لیا، یہ اندر کا جو حسد اس کے لیے تھا، اس حسد نے اس کو بے چین کر دیا۔ غزوہ بدر تک تو یہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا اور کھل کر اپنے آپ کو مشرک کافر کہتا تھا، اس وقت تک یہ اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر نہیں کر رہا۔ جب غزوہ بدر میں اللہ پاک نے، جسے میں نے کل عرض کیا، مشرکین کی یوم الفرقان جس کو قرآن نے کہا، ایک بڑی جماعت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے، جو سردار تھے، قبیلے کے بڑے مالدار لوگ تھے، ان سب کو جب اللہ پاک نے غزوہ بدر میں ختم کیا تو اب عبداللہ ابن ابی نے اور اس کے آدمیوں نے مدینہ میں یہ دیکھ لیا کہ یہ مسلمان جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ وقتی اور عارضی لوگ ہیں، لیکن اب یہ مقابلہ کر رہے ہیں مکہ مکرمہ کے قریشی سرداروں سے اور سب کو ختم کر دیا، اب یہ ایک بڑی طاقت اور قوت ہے، اب ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اب ظاہر میں اسلام قبول کر لیا جائے اور اندر سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی ساری کوششیں کی جائیں۔ یہ ایک پورے پلان کے ذریعے عبداللہ اور اس کے آدمیوں نے یہ کام شروع کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے اس نے بہت سی مرتبہ ستایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور آپ لوگوں کو ہدایت اور دین کی باتیں کرتے تھے، تو اس نے یہ کہا کہ چھوڑ دیجیے یہاں بات کرنا، آپ اپنے گھر میں اور اپنے آدمیوں میں بات کی. وہاں مسلمانوں کی جماعت بھی نہیں، انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ ہمیں بات کیجیے دین کی. کس طریقے سے گفتگو میں اختلاف ہو. اس نے کچھ جملے بھی کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے حضرت سعد ابن عبادہ جو اسی کے قبیلے کے بڑے سردار تھے، ان کی تیمارداری کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر بات رکھی. تو وہاں حضرت حسین ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد کے رشتے دار یہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ آپ کی تشریف آؤگی سے پہلے ہم لوگوں نے اس کو اپنا امیر بنا لیا تھا. اس کے لیے یہودیوں کی یہاں تاج بنایا جا رہا تھا تو اس کو پہنایا جاتا اور شاندار طریقے سے اس کو مدینہ کا بادشاہ بنایا جاتا. لیکن اللہ پاک نے آپ کو اور صحابہ کرام کو بھیجا مکہ کے مہاجرین کو. اب مسئلہ دوسرا ہو گیا ہے، اس لیے یہ اگر کچھ کرتا رہے تو آپ اس کی فکر نہ کریں. یہ بیچارہ جلا بنا ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ حرکتیں کرتا رہے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، ہم مخلص صحابہ آپ کے ساتھ. اس طریقے سے مدینہ منورہ میں یہ منافقین جب تک غزوہ بدر نہیں ہوا وہاں تک تو کھل کر آئے، اور غزوہ بدر کے بعد ظاہر میں ایمان لے آئے. عبداللہ نے اپنے آدمیوں کو کہا کہ اب سب ایمان لے آؤ ظاہر میں، اور اندر سے مسلمانوں کو پریشان کیا. یہ ایک ایسا طبقہ ہے. اللہ پاک نے 5ویں پارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. مشرکین بھی جہنم میں جائیں گے، منافقین بھی جائیں گے، لیکن منافقین کے متعلق قرآن نے فرمایا فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے بالکل نچلے طبقے، انتہائی خطرناک جگہ پر ان کو عذاب ہوگا. اس لیے کہ یہ ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کر رہے ہیں اور اندر سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کل ہماری تراویح کا ایک بڑا حصہ منافقین کی ان برائیوں میں ہی اخیری رکعتوں میں گزرا. اللہ پاک نے اسی میں فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم، یہ منافقین ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر، بری چیزوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھی اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں. اللہ پاک نے یہ منافقین کی علامت بتائی. جب صحابہ کرام محنت مزدوری کرتے اور اللہ کی راہ میں سخاوت کرتے، مالدار صحابی اگر کوئی بڑی چیز دے گا تو بھی منافقین اعتراض کرتے. الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون جہدهم الا جہدهم. اور جو غریب صحابی ہوتے یہ بیچارے ایک کھجور آدھا کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے، تو یہ کہتے کہ مالدار صحابی دے رہا ہے یہ ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے دے رہے ہیں، اور غریب بیچارہ دے رہا ہے تو کہا اللہ پاک کو اس کی آدھی کھجور کی کیا ضرورت. اس طریقے سے مسلمانوں کے صدقات اور مسلمانوں کے اس طرح اللہ کی راہ میں خیرات کرنے پر بھی یہ لوگ کچھ نہ کچھ عیب لگا. ان کے محلوں سے جب مسلمان گزرتے تو جان بوجھ کے ایسا کرتے کہ گویا مسلمان پر یہ حملہ کرنا تھا. اس طرح ان کی باطنی شرارتیں قرآن کریم نے 5ویں پارے میں سورہ منافقون میں اور آج کی اس سورت کے اندر سورہ توبہ کے اندر 55 ان کی برائیوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا. بار بار جھوٹی قسمیں کھانا، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھانا، قسم وہی آدمی کھاتا ہے. تو عربی زبان میں اب منافق کس کو کہا گیا؟ اصل یہ لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے عربی زبان میں نافقہ ایک جانور کا نام. یہ ایک چھوٹا سا جانور ہے، یہ 2 دل اور 2 سوراخ رکھتا ہے. اس کے گھر کے 2 سوراخ ہوتے ہیں، ادھر سے آپ ماننے جاؤ تو دوسرے سوراخ سے نکلتا ہے اور ادھر ماننے جاؤ تو ادھر نکلتا ہے. منافقین بھی یہی کرتے ہیں، زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان بتلائے، مسلمانوں کے پاس جائے، اور جب مشرکین کے پاس جائے تو ان کے پاس جا کر یہ کہے کہ ہم تمہارے ہی. اللہ پاک نے فرمایا الا انہم هم المفسدون، یہ اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے بتلاتے ہیں لیکن یہی سب سے بڑے فسادی ہے. یہ منافقین قرآن کریم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کو رات دن اپنے ساتھ ان سے پالا پڑتا تھا، لباس دیے، پھر رشتے دار، کچھ منافقین اوس میں سے، کچھ خزرج میں سے. آج ہی کی تراویح میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ. اللہ پاک فرماتے ہیں اطراف کے جو قبیلے ہیں مدینہ منورہ کے اس میں بھی منافقین پائے جاتے ہیں، اور خود مدینہ منورہ میں وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مدینہ منورہ میں بھی اوس اور خزرج کے قبائل میں کچھ لوگ اس طرح کے پائے جاتے ہیں. انہوں نے ہر زمانے میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے بھی حتیٰ کہ خود ایک مسجد بنائی. اللہ پاک نے آج کی تراویح میں اس کو ذکر فرمایا لمسجد أُسِّسَتْ عَلَى التَّقْوَىٰ، ایک طرف قباء کی تقویٰ اور پرہیزگاری والی مسجد جو مسلمانوں نے سب سے پہلے
نے بنائی اور ایک اسی کے سامنے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر میں جا رہے تھے جہاد کے لیے، یہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، مسجد نبی میں آنا دور پڑتا ہے، قباء بھی تھوڑی ہم سے دور ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں ایک مسجد بنائیں اور آپ سے اس کا افتتاح کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ ابھی تو ہم تبوک جا رہے ہیں اور واپسی کے بعد دیکھیں گے۔ اسی سفر میں اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لا تقم فیہ ابدا، ان کی مسجد میں ہرگز آپ مت جائیے، اور آپ اگر جانا ہی ہے تو لمسجد اسس علی التقوی، مسجد قباء کی ممبر کی جو دیوار ہے وہاں پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم، کہ یہ قباء کی مسجد اللہ پاک کے یہاں بڑی فضیلت والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو تشریف لے جاتے تھے، اس آیت میں اللہ پاک نے قباء والوں کی فضیلت بتلائی، اور یہ جو قباء ہی کے قریب میں انہوں نے مسجد بنائی تھی، اس مسجد کے متعلق آج بھی سعودی حکومت وہاں تھوڑا کر ڈالتی ہے۔ انہوں نے جو مسجد بنائی تھی منافقین نے، قباء کی مسجد کے تھوڑے سامنے ہی آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قباء والوں کی تعریف فرمائی اور منافقین کے متعلق کہا کہ یہ مسجد کیسی ہے، بنیانہ علی شفا جرف ہار منہار به فی نار جہنم، مثال دے کر سمجھایا کہ دریا کے کنارے کے اوپر ایک آدمی مکان بناتا ہے، بالکل دریا کے کنارے پر، پانی آئے گا اور پانی میں مٹی بہہ جائے گی اور یہ اس کا گھر گر جائے گا۔ منافقین کا ایمان بھی ظاہر میں ایسا ہے اور یہ ظاہر میں جو کچھ کر رہے ہیں یہ حقیقت میں اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنے آپ کو ہی بیوقوف بنا رہے ہیں اور خود ایمان سے محروم ہو رہے ہیں۔ دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سلسلے کی اور بھی کئی چیزوں کو ذکر فرمایا۔ انہوں نے جو شرارتیں کی، ہر وقت یہ چاہتے تھے مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے۔ جب غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے، غزوہ احزاب ہوا، خندق کی لڑائی، اس موقع پر بھی آگے 21ویں پارے میں اللہ پاک ان کی اس پول کو بھی کھولتے ہیں، تو اس وہ دل سے چاہتے تھے کہ مسلمانوں پر یہ لوگ حملہ کریں، مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ نفاق تھا، اس کو نفاق کہا جاتا ہے، ہمارے زمانے میں اس کو الحاد اور زندیقیت کہا جائے۔ خیر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا پورا اشارہ یہ تھا کہ اب مسلمانوں میں گویا یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، اب بالکل کھلے ہی کفر والے پائے جاتے ہیں۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، ہم جس زمانے میں زندگی گزارتے ہیں جہاں اس وقت نفاق کثرت سے پایا جاتا ہے، میں آپ سے تھوڑا کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو IS کا نام آ رہا ہے اور یہ مسلمانوں کی ایک تنظیم سمجھی جا رہی ہے، حقیقت میں یہ یہودیوں کی بنائی ہوئی ایک تنظیم ہے اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کا پورا لٹریچر انگلش زبان میں، جس ملک میں اور عربوں میں جو یہ آئی ہے، عربی زبان میں اتنا لٹریچر نہیں ہے جتنا انگلش کے اندر ہے، یہ کہیں اور سے اپڈیٹ ہو رہا ہے۔ اور یہ سمجھیے ابتدا میں اس کا نام آیا تھا شام میں، اس وقت کی جو حکومت ہے وہاں کی، اس حکومت کے خلاف لوگوں نے جو انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی تھی اس موقع پر۔ اب آپ دیکھیے کہ جب سے IS آیا، شام کے حالات بگڑتے گئے، لوگوں پر ظلم اور زیادتی کی۔ اگر یہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے کھڑی ہوئی ہوتی تو ایسا حال نہ ہوتا وہاں کے مسلمانوں کا تو اس وقت۔ اس لیے یہ ایک قسم کی یہودیوں ہی کی طرف سے بغدادی اور نہ معلوم کیا کیا نام، یہ مجھے آپ کو اس لیے خاص کہنا پڑ رہا ہے کہ گزشتہ 2 دنوں سے سری لنکا میں پھر مسئلہ کھڑا ہوا اور وہاں یہ IS ہی کا نام آ رہا ہے، اور یہ شرارت یہ کرتے ہیں کہ جان بوجھ کے اپنی طرف سے یہ کوئی مسلمان نہیں ہوتے، نام ان کے مسلمانوں کے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان یہ بیوقوفی کرے گا کہ جب عیسائیوں کے چرچ کے اوپر حملے اور وہاں ہوٹلوں پر حملے ہوئے، پورا ملک ہنگامی اور وہاں کتوکتی ایمرجنسی کے حالات سے گزر رہا ہے، اس موقع پر مسلمان یہ لکھ کر بھیجے گا کہ تم آج ہنسو گا، ہم تم پر ہنسیں، اور اس طرح مسلمانوں کے نام سے یہ چیزیں پھیلائی جائیں، اور پھر اس کے بعد کل مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی ہوئی، مسجدوں پر حملے ہوئے۔ یہ ایک جگہ نہیں، سب جگہ پر جہاں بھی ہو رہا ہے۔ کیا بات تھی؟ ایک صاحب ابھی 4 مہینے پہلے دعوت و تبلیغ سے سری لنکا جا کر آئے اور بہت بڑے تاجر ہے، انہوں نے خود مجھے سنا ہے کہ وہاں کے حالات جب ہم گئے تو اتنے شاندار ہے کہ وہاں کوئی کسی قسم کا جھگڑا اور اختلاف نام کی کوئی چیز نہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے تجارت اور معیشت اکنامک پر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ہال ہے۔ ہماری میمن برادری وہاں رہتی ہے اور تجارت کے اندر ان کا بہت بڑا، بڑے بڑے جو بازار اور مارکیٹ ہے مسلمانوں کی، وہ مال مسلمانوں ہی کے۔ ایک طرف دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ پاک نے ان کو خوشحال بنایا ہے اور دوسری طرف دین کا کام بھی بہت تیزی سے وہاں چل رہا ہے۔
یہودی لابی اور امریکن لابی جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات پر نظر رکھتی ہے، تو اب انہوں نے پہلے سے ایک پلان بنایا. دوسری بات یہ ہوئی کہ وہاں بھی نیوزی لینڈ میں بھی انہوں نے ہی یہ کارنامہ انجام دیا، وہ تو بالکل خود صاف پر آ گئے، لیکن جس نے کیا وہ بیچارہ آلے کار ہے. اصل کرنے والی ٹیم دوسری ہوتی. وہاں نیوزی لینڈ میں بھی اسی لیے کروایا گیا تھا کہ مسلمان کثرت سے وہاں جا رہے ہیں اور وہاں بھی چین و سکون سے لوگ رہ رہے تھے. اب اس کے بعد ٹارگیٹ بنایا سری لنکا. آج سے 5 سال پہلے ایک سرکاری آفیسر نے ہمیں کہلوایا، غیر مسلم تھے، انہوں نے یہ کہلوایا کہ اس وقت IS کے نام سے ہندوستان میں بھی ایک تحریک شروع ہو رہی ہے اور اس میں پڑھے لکھے بالکل ٹاپ لیول کے جو مسلمان نوجوان ہوتے ہیں، جو نیب پر رہتے ہیں، جو انجینئرنگ میں ہوتے ہیں، میڈیکل لائن میں ہوتے ہیں، اچھی چیزوں کے اندر ہوتے ہیں، ٹاپ لیول کے جو مسلمان نوجوان، ان کو پھنسانے کی کوشش ہوتی ہے. یہ بہت بڑی انٹرنیشنل سازش ہوتی ہے. ہمارے مسلمان نوجوان اس کو جانتے نہیں ہیں یا بیچارے بہ جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے، اور پھر اس کے بعد کبھی کبھار اس طرح کی حرکت میں وہ شریک ہو جاتے ہیں، یا تو وہ ہوتا ہی نہیں، غلط طریقے سے اس کا نام آ جاتا ہے، یا کبھی کبھار کچھ چیزوں کے اندر، جیسے سری لنکا میں ہوا، کچھ چیزوں کے اندر ایک طرف ان کو پکڑا گیا اور دوسری طرف IS نے 2 دن کے بعد اعلان کیا. یہ پالیسی ہوتی ہے، اور اس طرح مسلمانوں کو پھنسانا، مسلمانوں کو نقصان میں رکھنا، یہ تقدیری اعتبار سے تو اللہ پاک کی طرف سے فیصلے ہے، لیکن اسباب کے درجے میں منافقین کی ان پولوں کو قرآن نے کیوں کھولا؟ صحابہ کو بچانے ہی کے لیے تو کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کی مسجد کا ہرگز داخل نہ ہوئے، اللہ کے نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین نے کتنا ستایا، کس طریقے سے پریشان کیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو پیش آیا، اس کے پیچھے کون تھا؟ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. اللہ پاک نے اسی عبداللہ کی طرف اشارہ کیا. تو یہ عبداللہ نام اس زمانے میں عربوں میں مسلمانوں کا بھی ہوتا تھا، غیر مسلمین کا بھی ہوتا تھا. خود یہ عبداللہ ابن ابی، اس کے بیٹے صحابی ہے پکے، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، باپ کا نام لیکن باپ منافق. کل تراویح میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کہا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، کہ آپ چاہے ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں. اللہ پاک ان کی بخشش کرنے والے نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر، اللہ پاک نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ چاہے آپ استغفار کرو یا نہ کرو، مجھے اختیار دیا ہے. اللہ پاک اگر مجھے روک دیتے تب تو میں ضرور روکتا، لیکن اختیار دیا ہے، شاید اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اس کی بخشش ہو جائے. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی. اللہ پاک کی طرف سے پھر حکم آ گیا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. اب کے بعد آپ کو کسی منافق کے جنازے کی نماز نہیں پڑھا. تو قرآن کریم منافقین کی ان چالوں کو بتلا رہا ہے، کس صورت میں ہی 55 جگہ پر اور دوسری صورتوں میں الگ الگ. اس سے مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ یہ جو ہمارے آستین ہوتے ہیں، آستین کے ساتھ ہوتے ہیں، ظاہر میں نام کے مسلمان اپنے آپ کو بتلائے، ہمارے پاس آ کر یا نیت کے اوپر مسلمانوں کو ایک جذبات کو بڑھتا ہے اور ہمارا نوجوان اس کی تہہ میں بہ جائے اور پھر اس کے بعد جتنے بھی نقصان ہو. یہ اس طرح کی ایک پالیسی انٹرنیشنل چل رہی. کوئی مسلمان، کوئی جہاد نہیں ہو رہا ہے. مسلمان بیچارے اتنے پریشان ہیں، اتنے مغلوب ہیں کہ ان کے پاس نہ اس قسم کے آلات اور ہتھیار آ سکتے ہیں، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. بے قصوروں کو مارنے کی بات اسلام میں ہے ہی نہیں. قرآن کریم نے صاف فرما دیا. بلکہ چرچ پر اور عبادت گاہوں پر حملہ کرنا تو کسی طرح اسلام میں جائز نہیں ہے. قرآن کریم نے خود جہاں جہاد کی وجوہات ذکر فرمائی، اللہ پاک وہاں یہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ. کہ اللہ پاک نے جہاد اس لیے مشروع کیا تاکہ یہودیوں کی عبادت گاہ، سب سے پہلے جو قرآن نے ذکر کیا صوامع، یہ یہودیوں کی عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے. مذہبی عبادت گاہیں باقی رہے، اسی لیے اللہ پاک نے جہاد کا حکم فرمایا. اور اس میں صرف مسجد نہیں فرمائی قرآن نے، ان ساری عبادت گاہوں پر اللہ پاک نے ذکر فرمایا. یہ اس بات کی دلیل ہے. اور قرآن نے خود فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ، کہ تم کسی غیر مسلم کے معبود کو برا بلا مت کرو. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی مت دو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ایسا بیوقوف ہوگا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ اگر ہو رہی ہے وہ بھی، لیکن عام مدد نہیں ہوتی. تو صحابہ نے عرض کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو تم ذریعہ بنے اپنے ماں باپ کو گالی دے.
کس طریقے سے اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں ان کو گالی اور برا بھلا مت۔ اب بات کہی جائے کہ اللہ ایک ہی ہے، آپ کی مذہبی صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ کے ویدوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اس طریقے سے اچھے انداز میں اور عقلی دلیلوں سے سمجھایا گیا، جیسے قرآن نے سمجھایا، بالکل نیچری دلیلوں کی ذریعے رات کی۔ برا بھلا کہنے سے اس لیے منع کیا، آگے اللہ پاک نے کچھ ذکر بھی فرمایا فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِهِ، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو گالی دے اور تم ذریعہ بنے، اس لیے کہ تم نے ان کے بتوں کو گالی دی تو تم نے اللہ پاک کو گالی دی۔ یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اس لیے آگے جو سورت آ رہی ہے سورہ ہود، اس میں بھی تین چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، پہلے تو استقامت دین پر مضبوطی سے جمعی، اور آگے اس کے بعد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، شدت سے بھی منع کیا اور ان کی طرف جھک جانے سے بھی منع فرمایا۔ اس پر آگے گفتگو ہوگی۔ بیچ میں دوسری سورت حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری سورت ذکر فرمائی۔ اس سورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ابتدا ہی فرمائی تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیت ہے، یعنی ایسی ذات کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے جو بڑا حکمت والا۔ اور فوراً اس کے بعد مشرکین، چونکہ یہ سورت مکی ہے، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، یہ تینوں صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور ان حالات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو انتہائی سختی اور پریشانی، گویا یہ تینوں صورتیں آج کے مسلمانوں کے حق میں بھی جو ہندوستان میں حالات یا انٹرنیش میں جو حالات بن رہے ہیں، ان حالات میں یہ تین صورتیں ہمیں جس بات کا سبق دیتی ہے، اس میں یہ پہلی صورت سورہ یونس کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا یہ بھیجا ہوا دین سچا ہے، یہ پوری کائنات کا نظام جو اللہ پاک نے چلایا ہے، یدبر الامر، یہ معاملات کی تدبیر اسی کے ہاتھ میں ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی حکومت ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہے۔ وہ اختیار دیتے ہیں دنیا میں لوگوں کو، اور بندے یہ سمجھ رہے ہیں، فرعون کو 400 سال تک مہلت دی اور وہ یہ سمجھا کہ میں ہی ربکم الاعلی، لیکن اللہ پاک نے ایسا تباہ و برباد کر دیا کہ قرآن کریم نے اس کے سارے مناظر کو پیش کیا۔ یہ گویا سورہ یونس ہمیں یہ بتلاتی ہے، بار بار اس سورت کے اندر لفظ حق کا معنی ایک تو صحیح اور سچا ہو، اور حق کا معنی اللہ پاک کا یہ پورا جو نظام ہے یہ نعوذ باللہ بیکار نہیں ہے، جسے اللہ پاک نے کئی آیتوں میں فرمایا کہ ہم نے یہ دنیا کا پورا نظام آسمان و زمین کا عبثاً بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے ہماری بڑی تدبیر ہے اور ہماری تقدیر بھی اس کے پیچھے ہے۔ یہ پورا نظام تقدیر الہیہ سے ہو رہا ہے، اس لیے رات دن انسان دیکھ رہا ہے، پلان بنتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں، کبھی اچانک اللہ پاک کی طرف سے مدد آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کہف میں 3 واقعات جو ذکر فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے سفر کے اندر جو 3 واقعے پیش آئے، اس میں یہی ہوا کہ ایک چیز کا ظاہر کچھ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اشکال کیا اور کشتی میں سفر کر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، اور کشتی والے نے پیسے نہیں لیے، پہچان والا تھا حضرت خضر سے۔ دریا کنارے پر پہنچنے سے پہلے حضرت خضر نے اس کشتی کے 2-3 پتے اور 2-3 پاتیے اس کے آپ نے نکال اور کشتی کو عیب والا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا احترام کیا اور ان کی کشتی کو حضرت خضر نے توڑ دیا۔ اللہ پاک نے آگے جواب دیا اما السفینۃ فکانت للمساکین۔ یہ 3 واقعات ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ کائنات کے جو نظام ظاہر میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اللہ پاک کی تدبیر اس میں جو کام کرتی ہے وہ ہمیں جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ احکم الحاکمین ہی کی تدبیر ہوتی ہے۔ اس لیے اس احکم الحاکمین پر پورا ایمان ہو، توکل اور اعتماد اور بھروسہ اس پر پورا ہو۔ اسی لیے آج کی صورت میں اگلی جو صورت آ رہی ہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں یہی توکل اور اعتماد کو ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ اسی صورت میں سورہ یونس میں آگے حضرت وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، حضرت نوح علیہ السلام اس کے بعد یہ کہتے ہیں ان کان کبر علیکم مقام، کہ اگر تم کو میری دعوت پسندیدہ نہیں ہے تو تم سب کے سب جمع ہو جاؤ، وَأَذْبِحُوا كَيْدَكُمْ، تم سب میرے مقابلے میں ہو۔ یہ نبی کا توکل کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی جانتے ہیں کہ اللہ نے جو دین بھیجا ہے وہ دین حق اور یقین، اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی تعلیمات کے اوپر سب سے زیادہ یقین تھا۔ اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل فرعون سے بھاگے، دریا کنارے پر پہنچے
اور وہاں پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے سمندر ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا فلما تراءت الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. یہ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. انا لمدرکون عربی زبان گرامر کے حساب سے بہت تاکید سے انہوں نے کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں اتنی ہی تاکید سے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین. ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے. ان معی ربی، وہ مجھے ضرور بچائے گا. حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہے. دشمن بالکل غار کے کنارے پر آ گئے ہجرت کے موقع پر. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن نیچے سے جان لے ہمیں تو ہم پکڑے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ان دونوں کا حال کیا ہوگا جن کے ساتھ تیسرا انکار ہوتا ہے. اسی کو قرآن کریم نے فرمایا کہ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ نے اپنے غار کے ساتھی سے اذما بالغار کہ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. سورہ یونس مسلمانوں کو یہ بتلاتی ہے اور پوری انسانیت کو بتلاتی ہے کہ یہ پورا نظام کائنات کو جو چلایا جا رہا ہے نعوذ باللہ بچوں کا کھیل نہیں. یہ اللہ پاک نے ایک بہت عظیم مقصد کے ماتحت آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے. انسان کو ان مخلوقات میں مکلف بنایا، جنات کو مکلف بنایا. اس کے پیچھے بھی اللہ پاک کی بہت بڑی تدبیر اور حکمت. جو خدا اتنے بڑے آسمان و زمین کے نظام کو تدبیر سے چلا رہا ہو، وہ خدا حضرت انسان کو پیدا کر کے بے مقصد پیدا کرے ہرگز نہیں چاہیے. اسی لیے اس سورت میں پہلے ہی فرما دیا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم. ان کو تعجب یہ ہو رہا تھا کہ ایک آدمی ہم میں سے اسی کو نبی بنایا جائے. اس کا جواب اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا کہ اللہ ہی جانتے ہیں کس کو رسول بنا. رسالت اللہ اعلم حیث یجعل رسالت، یہ اللہ پاک کی حکمت اور تدبیر سے ہے. اس نے جن لوگوں کے متعلق دیکھا کہ ان کو نبوت کے لائق سمجھا، اللہ پاک نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا. اور اس میں بھی آگے ایک آیت اور بھی آ رہی ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ پاک کو رسالت دینے کی تو قریتین عظیم، مکہ اور طائف کے سرداروں میں سے کسی کو اللہ پاک نعوذ باللہ نبی اور رسول بنا دے. عرب کے ایک یتیم بچے کو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ملی. اس کا جواب اللہ پاک نے ان آیتوں میں بھی دیا. ان آیات میں بھی اللہ پاک کسی کی طرف اشارہ مکہ والوں کو کر رہے ہیں. اسی لیے اس کے جواب میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. تمہارے پروردگار نے 6 دن کے اندر آسمان و زمین کے نظام کو بنایا. وہ چاہتا تو قلم فٹ بالبصر، پلک جھپکنے میں پورے آسمان و زمین کے نظام کو بنا دے، لیکن اللہ پاک نے 6 دن میں اس کو تعمیر کیا، 6 دن میں اس کو مکمل کیا. سورہ حامیم سجدہ میں اللہ پاک نے اس کو پورا ذکر کیا کہ 2 دن میں ہمیں یہ بنایا، 2 دن کے بعد ہم نے 2 دن میں اور دوسری یہ چیزیں بنائی، اور اس طریقے سے 6 دن میں یہ پورا نظام ہم نے مکمل کیا. اور پھر اس کے بعد وما مسنا من لغوب، اللہ پاک فرماتے ہیں ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں. اس جگہ پر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں ثم استوى على العرش، عرش الہی پر پھر اللہ تبارک تعالیٰ متمکن ہوئے. یدبر الامر، یہاں یہ جملہ قرآن نے فرمایا کہ جو خدا اتنے بڑے آسمان و زمین کے نظام کو، عرش الہی کے نظام کو بنانے والا، اور یدبر الامر صرف بنا کے نعوذ باللہ الگ نہیں ہو گئے. جیسے ہمارے اس ملک میں رہنے والے بیچارے بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ بھگوان نے یا پرمیشور نے یہ چیزیں بنا لی، اور بنانے کے بعد وہ تو آرام کر رہے ہیں، فلانے کو دے دیا، فلانے کو دے دیا، لکشمی کے لیے فلانے کو کر لیا، مصیبت اور پریشانی کے لیے فلانے کو شیو کو کر دیا. اس طریقے سے جو الگ الگ نام کے لیے سرسوتی دیوی کو دے دیا، یہ جو چیزیں ہیں اللہ پاک نے پورے کے پورے اختیارات اپنے قبضے میں رکھے ہیں. یدبر الامر، کائنات کی کسی مخلوق کو یہ طاقت اس نے نہیں دی ہے. اسباب کے درجے میں کچھ چیزیں دی ہے، لیکن خدائیت تو اسی کی ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی خدائیت چل نہیں سکتی. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی وہاں سفارشی نہیں ہوگا جب تک اللہ پاک کی اجازت نہیں ہوگی. آگے پھر فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، اللہ کے پاس ایک دن حاضر ہونا ہے. تو رسالت کو بھی ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد کی آخرت کی زندگی کو بھی اس صورت میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا. پھر آگے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، جس نے سورج کو بھی روشن بنایا، چاند کو بھی نور والا بنایا. وقدر منازل، وقدرہ منازل، سورج کی منزلیں بھی الگ، چاند کی منزلیں بھی الگ. چاند کی تو ہم دیکھ رہے ہیں، سورج بھی کبھی گرمی میں، کبھی سردی میں، کبھی ادھر سے طلوع، کبھی ادھر سے طلوع، کبھی غروب ادھر ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے، اور پھر کیسے آ رہا ہے کیسے جا رہا ہے. چاند ادھر نظر آ رہا ہے 15 دن، اور پھر اس کے بعد ادھر نظر آ رہا ہے.
ان سب کی اپنی اپنی ایک مقدار اور ایک رفتار ہے. ذرہ برابر الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. نہ سورج اپنی رفتار سے ذرہ برابر ادھر ادھر ہو سکتا ہے، نہ چاند اپنی رفتار سے ادھر ادھر ہو رہا ہے، نہ کوئی ایک دوسرے پر غالب آ سکتا ہے کہ رات ہو اور دن آ جائے، دن ہو اور رات آ جائے. ایسا بھی نہیں. یہ اللہ پاک کا ذالک تقدیر العزیز العلیم، ایسی ذات کا اندازہ ہے جو تقدیر العزیز زبردست ہے اور علیم بھی ہے. زبردستی کسی کے پاس قوت ہو لیکن علم نہ ہو. اللہ پاک نے اپنی دونوں صفات کو ذکر کیا. العزیز بھی ہے کہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا، العلیم بھی ہے کہ جو کچھ کرے گا اپنے علم سے کرے گا، اور علم اس کا نام ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، مخلوق کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی. اللہ ہی کا علم سب کچھ ہے. اللہ پاک یا بنون محیط، اللہ پاک فرماتے تم جو کچھ کرتے ہو اللہ پاک اس کا احاطہ کرنے والے. اسی لیے سائنسدانوں نے یہ لکھا ہے اللہ پاک نے سورج کا نظام، یہاں سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر سورج ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے آدھا نیچے آ جائے تو یہ کاغذ جلنے لگے. سورج ابھی سے اتنا جلا رہا ہے تو اگر آدھا نیچے آ جائے تو یہ حال ہے. اور جتنا ہے اس سے اوپر چلا جائے، 9 کروڑ سے اوپر آدھا چلا جائے تو یہ پوری روئے زمین ٹھنڈک والی ہو جائے. اور اس ٹھنڈی کے اندر کیا ہوگا؟ کھیتی باڑی اگ نہیں سکتی، یا اگے تو پھر اس کے بعد ٹھنڈک میں جل جائے. اللہ پاک نے یہ تقدیر العزیز العلیم ہے اس انداز سے بنایا. یہ تو بہت بڑی مخلوقات کا حال ہے. حضرت انسان جس کو اللہ پاک نے بنایا، ہماری آنکھ کو دیکھ لی، ہزاروں لاکھوں چیزیں دیکھتی ہے لیکن کبھی اس کا کیمرہ ختم نہیں ہوا، کبھی اس کے اندر کوئی مسنگ کی ضرورت نہیں. یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے. لائٹ ریسپٹرز آنکھوں میں کیسے رکھیں؟ ایک چیز ایک مرتبہ آپ نے دیکھ لی، پھر وہ وہاں سے حصے مشترک کے اندر ایک جگہ ہے دماغ ہی میں، اللہ پاک نے اس کو ذخیرہ بنایا جنرل پوسٹ کی طرح. وہاں چلی گئی. 30 سال 40 سال کے بعد ایک آدمی آپ کے سامنے آتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں. پہلے مرحلے میں دماغ میں ایک دم آپ نہیں پہچانتے یہ کیا ہو رہا ہے، آنکھیں نہیں پہچان رہی. تو اب کیا ہوتا ہے، فوراً دماغ میں آنکھ اس تصویر کو بھیج رہی ہے کہ میں نے ایسی تصویر دیکھی ہے. دماغ اس تصویر کو اس کھانے میں سے نکالتا ہے سیکنڈوں کے حصے، اور پھر انسان کہہ دیتا ہے ہاں پہچان لیا. یہ کیا ہو رہا ہے 2 منٹ 1 منٹ کے اندر. یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے اتنا انسان بنایا، اتنے چھوٹے سے دماغ کے اندر ہزاروں اور لاکھوں تصویریں جا رہی ہے. ہر قسم کا علم جا رہا ہے، کان کے ذریعے جا رہا ہے، ہاتھ کے ذریعے علم جا رہا ہے. یہ سارے علوم جا رہے ہیں اور اندر محفوظ ہو رہے ہیں. اور پھر اندر بھی الگ الگ سیکٹر ہے. اللہ پاک نے اس کو عجیب و غریب انداز میں بنایا. اتنا چھوٹا دماغ اور اس کے اندر ہزاروں لاکھوں قسم کے علوم پھیلے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے یا انسانی دماغ کے اندر چیزوں میں تو ہے ہی، لیکن وہ انسان کے کنٹرول میں چیز ہوتی ہے. اور اسی طرح میموری کارڈ یہ تو انسان کے کنٹرول میں، لیکن یہ حضرت انسان کا دماغ معمولی سی رگ ذرا بھی دب گئی، بڑے سے بڑا تندرست آدمی کمزور پڑ جاتا ہے، کوما میں چلا جاتا ہے. ایک معمولی سی رگ دب جاتی ہے. انسان کی طاقت اور قدرت کیا ہے. بڑے سے بڑا انسان سمجھدار ہے، عقل مند ہے، سائنٹسٹ ہے، لیکن دماغ میں ذرا گڑبڑ ہو گئی، ایل پھیل بکنا شروع کر دے، پاگل ہو جائے، کوئی دنیا کی طاقت اس کو صحیح نہ دے. اللہ پاک یہ فرماتے ہیں یہ ذالک تقدیر العزیز العلیم. لیکن کیا ہے، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق. یہ پورے کائنات کے نظام کو اللہ پاک نے جو بنایا ہے وہ حق کے ساتھ بنایا ہے. یہ بار بار حق کا لفظ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے 23 مرتبہ ذکر فرمایا. اس سے بتلایا کہ تقدیر پر انسان کو راضی ہونا ہے. کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ ہی کی حکومت چلتی ہے. اسباب کے درجے میں اللہ پاک کسی بندے کو یا کسی حکومت کو یا کسی قوت کو تھوڑی سی طاقت دے دے، انسان یہ سمجھنے لگے کہ میں ہی سب کچھ طاقت والا ہوں. ابھی تھوڑے سال پہلے جب بش نے اعلان کیا کہ ہم دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے انہوں نے اس طرح کیا، کہاں گئے ہو؟ کوئی انسان حال نہیں، میڈیا میں ان کا نام نہیں آ رہا. یہ اللہ پاک کا پورا نظام ہے. حضرت انسان کتنی ہی اینٹ کرے لیکن فرعون جیسی اس کی اینٹ چلتی نہیں ہے. اللہ پاک کسی نہ کسی دن ختم کر دیتے ہیں. حضرت انسان ہر چیز میں دوسروں کا محتاج، یہ کس اپنی طاقت کے ذریعے بدلا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب ہماری قوت اور ہماری طاقت کے ذریعے ہو رہا ہے. خود مشرکین بھی قبول کر رہے تھے. مشرکین نے سوال کیا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو نظام اور یہ جو دین لے کر آپ آئے، آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ. آپ فرما دیجئے کہ میرے رب کی قسم یہ بالکل سچا ہے، یہ اللہ پاک کا نظام ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ
دین، اللہ پاک کے اس نظام کو تم ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا، اسی میں فرعون کے غرق کے واقعے کو بھی اللہ پاک نے ذکر کیا، اور قوم یونس جس سورت کا نام یونس رکھا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے پہلے تو فرعون کو جو غرق کیا گیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اس پورے واقعے کو ذکر کیا۔ اس کے بعد آگے اللہ پاک فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی نبیوں نے دعوت دی، لوگوں نے مان لیا، اللہ نے ان کو قبول کر لیا، اور جن کو بار بار سمجھانے کے باوجود جنہوں نے نہیں مانا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ، ہر نشانی ان کو بتلا دی جائے تب بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر آگے مثال دی جا رہی ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ اس آیت کی صورت میں ذکر نہیں کیا۔ تقدیر الہیہ، حکمت الہیہ اور مدبر الامر جو اس صورت کا سب سے بڑا مضمون ہے، اس کی بنیاد پر حضرت یونس علیہ السلام کا صرف ایک مرتبہ نام آیا، قصہ دوسری جگہ پر ہے، اور پوری صورت کا نام یونس رکھا گیا، جبکہ دوسری صورتوں میں یونس علیہ السلام کا قصہ پورا مذکور ہے لیکن وہاں صورتوں کا نام نہیں رکھا گیا، اس لیے کہ یہاں ایک لطیف اشارہ بتلانا ہے کہ جب اللہ پاک ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اللہ کی نبی ہدایت کی دعوت دے کر جا رہے ہیں اور وہ دریا کنارے پہنچ رہے ہیں، اور ادھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف یہ قوم متوجہ ہوتی ہے، یونس علیہ السلام کی قوم سمجھنے لگی کہ یونس علیہ السلام جس عذاب کا وعدہ کر کے گئے ہیں اب اس کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، تو اللہ کی طرف رجوع کیا، سچی اور پکی دل سے انہوں نے توبہ کی، تو اللہ پاک نے اس عذاب کی جو علامتیں آئی تھی، عذاب ابھی نہیں آیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عذاب کی علامتوں کو اور عذاب کو ان سے ہٹا دیا۔ اب اسی کے مقابلے میں فرعون ہے، یہ جب غرق ہو رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ فرعون نے کہا حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، یہ کہہ رہا ہے غرق ہوتے وقت کہ میں بنی اسرائیل جس خدا پر ایمان لائے اسی پر ایمان لا رہا ہوں اور میں اللہ کا فرما بردار بننا چاہ رہا ہوں، لیکن فرعون نے کب کہا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین، اب تک تو نے فساد مچایا۔ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے 5 اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تیرے اوپر الگ الگ قسم کے عذاب تمہارے اوپر بھیجے، اور ان سارے عذابات کے باوجود اتنی نشانیاں بتلائی۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ مارتے ہیں اور بغل میں آپ کا ہاتھ کتنا روشن ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں عصا لیتے ہیں اور یہی عصا اژدہا بن جاتا ہے۔ یہ سب کچھ فرعون نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر اس کے بعد ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل، یہ ساری اللہ پاک کی طرف سے عذاب کی شکلیں آئی۔ محنت، کھانے کے اندر محنت، کھانے میں جو کھانے کے اندر کھا رہے ہیں اور اچانک کھانا خون بن جائے، طوفان اللہ پاک کی طرف سے ہمائیں چلائی گئی، الجراد تیتیاں، گھر کے اندر تیتیاں، سونے میں تیتیاں، بسترے پر ہر جگہ پر اللہ پاک کا یہ عذاب آیا اللہ پاک کی طرف سے، یہ سب پریشان ہو گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ساری علامتیں دیکھنے کے باوجود، یہ سارے معجزات کے باوجود فرعون ایمان نہیں لایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرعون کو بہت سارے مواقع دیے گئے پھر بھی ایمان نہیں لایا، اور قوم یونس کو پہلا موقع تھا، نبی تشریف لے گئے اور یہ سنبھل گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر قومیں حضرت یونس علیہ السلام کی امت کی طرف ہدایت کی راہ کو تلاش کر لیتی تو ہم قوموں پر عذاب نازل نہ کرتے۔ یہ گویا اللہ پاک کی شفقت اور رحمت کو بتلانا ہے کہ ہماری کئی سی شفقتیں ہیں کہ نبی کی نافرمانی کی، نبی ان سے مایوس ہو کر چلے گئے، لیکن جب وہ اللہ کے پاس آ گئے علامتوں کو دیکھنے سے پہلے ہی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ ان آیات کے ذریعے اللہ پاک ہمیں یہی بتلاتے ہیں کہ اللہ پاک کا یہ دین سچا ہے، اللہ پاک کے دین کی یہ دعوت سچی ہے۔ اسی لیے سورت کے ختم کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے ایمان والو حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا۔ کوئی بھی سورت کا جو آخری حصہ ہوتا ہے یہ پوری سورت کا خلاصہ اور امت کے لیے سبق ہوتا ہے۔ یہاں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یأتیک، ایمان والوں کو بھی اور نبی کو بھی حکم دیا جا رہا ہے صبر سے کام لیا جائے۔ دوست اور بزرگوں، امت محمدیہ کو بھی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، صبر ایک ہتھیار ہے، صبر یہ پیچھے ہٹنا نہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب پیچھے ہٹ گئے اور اپنی کمزوری کا احساس، یہ کمزوری نہیں ہے۔ اللہ پاک نبیوں کو جب یہ چیز کی دعوت دیتے ہیں تو اللہ پاک اپنے معجزات کے ذریعے فرعون کو جیسے غرق کیا، پہلے دن بھی اللہ پاک غرق کر سکتے،
لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ ساری تکالیف برداشت کروائے. ابو جہل ابو لہب کو اللہ پاک ایک ہی تھپیرے میں ختم کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اللہ پاک کا قدرتی نظام ہے یدبر الامر کے ذریعے. وہ دنیا دارالامتحان ہے، اس دارالامتحان کے اندر امتحان لینا پڑتا ہے. اس لیے آیت کے عقید میں مسلمانوں کو اشارہ کر دیا کہ اللہ کے نبی کی جو وحی ہے اس کی پیروی کیجیے، شریعت کو اور قرآن اور دین کو مانیے، اور دشمنوں کی طرف سے آنے والی تکالیف کے اوپر صبر سے کام. لیکن آنے والی صورت میں بتلا دیا کہ صبر تو ہے ہی، لیکن ایسا نہ ہو کہ مسلمان بے صبرا ہو کر دو کام کرے. دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو بے صبرا ہو کر آدمی انہی کے دین میں چلا جائے، جیسے اس وقت بھی ہمارا پڑھا لکھا طبقہ مسلمانوں کا، اس میں ایک ہلکا سا طبقہ 1% ایسا ہے جو دین اور اسلام سے الگ ہو کر ان کی باتوں میں باتیں ملا جا رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں پاکستان سے بھی آگے گئے، ہندوستان میں بھی علی محمد خان جیسے اور دوسرے بہت سارے ہیں جو کبھی دین پر شریعت پر اشکال اور اعتراض کرنے والے ہیں. یہ مغلوب ہو گئے. قرآن نے اس سے بھی منع فرمایا، اور ولا ترکنوا اسی کو قرآن نے فرمایا. اور یہ بھی نہیں کہ شدت پہ آ جاؤ اور تم یہی شدت پسندی اور دہشت گردی آتنکواد، قرآن نے اس سے بھی منع فرمایا. وستقیم، لیکن فرمایا استقامت کے ساتھ رہو، اپنے ایمان کے ساتھ رہو کہ اس ملک میں ہم ایمان کے ساتھ رہیں گے. کہ ایمان اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، ایک خالق اور مالک. ملک تو اسی خالق اور مالک کی ملکیت کا ایک حصہ ہے، اس لیے اصل عبادت تو اسی کی سب کو کرنا ہے. اور کسی وطن اور کسی زمان اور مکان میں رہنا، یہ اس نے جہاں پیدا کیا وہاں ہم رہے. اس لیے پہلے تو اس کی ذات آئے گی، پھر اس کے بعد انسان کو جہاں زمان اور مکان میں ہے اس کا اعتبار. اس لیے آنے والی صورت میں سورہ ہود میں اللہ پاک نے یہ 3 چیزیں بتلا کر ہمیں اشارہ کر دیا، اور یہ 3 چیزیں بہت مشکل ہیں. اسی لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی مال مبارک سفید ہو گئی. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و امثال، سورہ ہود اور اس کے جیسی صورتوں نے میرے بال سفید کر دیے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ آخر سورہ ہود میں وہ کون سی بات ہے؟ تلاش کر کے مفسرین نے اسی آیت کو ذکر کیا کہ چونکہ اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ دین پر جمے رہیے. یہ استقامت اور جمے رہنا یہ بہت مشکل ہے. حالات ناخوشگوار آتے ہیں. سرکاری آفسوں میں ملازمت کرنے والے ہمارے مسلمان بھائی، ان کو بڑی پریشانیاں آئی. کچھ نہ کچھ تانے سننے پڑتے ہیں آفسوں میں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی بات. تجارت کرنے والوں کو تاجر لوگ آپس میں کبھی اس طرح کر لیتے ہیں. آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم ملتے ہیں اور پھر مستقل اخبارات اور میڈیا کے ذریعے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف باتیں کی جاتی ہے، یہ ساری قرآن نے پہلے سے فرما دیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری جان میں اور تمہارے مال میں ضرور بھی ضرور ہم آزمائیں. لَتُبْلَوُنَّ، ضرور بھی ضرور آزمائے جاؤ. فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اہل کتاب یہود اور نصارہ سے بھی اور مشرکین سے بھی. وَلَتَسْمَعُنَّ، تم ایسی باتیں سنو گے جن کو سننا تم نہیں چاہتے ہو، لیکن اللہ پاک نے فرمایا ایسے موقع پر نبیوں نے صبر فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی. اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرمایا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اس صورت میں اخیر میں فرمایا بہترین فیصلہ کرنے والا وہی ہے، وہی تمہارے حق میں اچھا فیصلہ کرے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.